والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور قابل قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، کوئی صبح کو اٹھ کر کے اور نہار منہ جا کر کے مندر کے اندر گھنٹی بجاتا ہے، اور کوئی پتھروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو گائے کے پیشابی کو لے کے اپنی پیشانی پہ اور اپنے برتنوں پہ رگڑ دیتے ہیں اور اسی میں فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا شکر اور اس کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ان مذموم، گندی اور ناپاک چیزوں سے بچا کر کے اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و یقین کے ساتھ زندہ رکھے اور اس دنیا سے اٹھائے تو ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو اور ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ اس طرح کی موت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ پاک کا مزید احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسے پیارے، مقدس اور محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم کو پیدا فرمایا۔ بعض نبیوں نے بھی تمنا کی کہ کاش ہم نبی نہیں ہوتے بلکہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے اور آپ کی امتی ہوتے۔ تو اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی اور پکی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا پیش کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اللہ پاک مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان سے پہلے والا، اور علماء فرماتے ہیں کہ شعبان یہ شعیبن سے مشتق ہے اور شعیبن کے معنی پھیلنے کے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی رحمت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ اس مہینے ہی سے اپنی رحمت کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے، اس مہینے میں بلکہ اس سے پہلے والے مہینے ہی سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما، ہماری عمروں کو لمبی کر دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کر دے تاکہ ہم رمضان کے اندر تیری عبادت کر کے اور تیرا قرب حاصل کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے والے مہینے ہی کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس شعبان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یعنی بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے کوئی فرض یا واجب نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ علماء نے اس کی 2 وجہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے پہلے سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا آسان ہو جائے۔
اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کے شوق میں پہلے ہی سے اس مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو نسوانی مجبوری کی وجہ سے جو روزے قضا ہو جاتے تھے رمضان میں بھی ان روزوں کی قضا اس مہینے میں رکھتی تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے سے ہوتے تھے، تو میں ان کو شہری کرانے کے لیے، افطاری کرانے کے لیے تیاری کرتی تھی، تو میں بھی جو میرے روزے رمضان کے نسوانی مجبوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے، میں بھی ان کی قضا اس مہینے کے اندر کیا کرتی تھی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ رمضان سے 2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ شعبان میں جب چاہو روزہ رکھو، اس کی فضیلت ہے، لیکن رمضان سے 2 دن پہلے روزہ چھوڑ دو، نہ رکھو۔ اس کی 2 وجہ لکھی ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ رمضان کے اور شعبان کے روزے دونوں مل نہ دے آپس میں، پتہ نہ چلے کہ رمضان کے کتنے روزے ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان کے روزے اللہ پاک نے ہمارے اوپر 30 یا 29 فرض کیے ہیں۔ جب ہم شعبان کے روزے پورے رکھیں گے تو رمضان کا چاند نظر آئے گا تو روزے مل جائیں گے آپس میں، پھر صحیح معنی میں ہم امتیاز اور فرق نہیں کر پائیں گے کہ رمضان کے کتنے روزے ہوئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شعبان کے روزوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھکاوٹ طاری ہو جاتی تھی، تو 2 دن پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ چھوڑ دو، تاکہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو دوبارہ تازہ دم ہو کر کے اور پھر رمضان کے روزے شروع کر دیں۔ بہرحال اور تیسرا عمل، پہلا عمل تو آپ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اس مہینے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور دوسرا عمل آپ کا شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ اس مہینے کی جو آج کی شب ہے، یعنی 14 اور 15 کے درمیان کی جو شب اور جو رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ تمام راتوں کو، تمام دنوں کو، مہینوں کو، سالوں کو اللہ ہی نے بنایا، یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں اور بعض راتوں کو، بعض دنوں اور بعض راتوں پر اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ انہی فضیلت اور عظمت والی راتوں میں سے ایک رات یہ آج کی رات ہے، شب برات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت الگ سے نہیں ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ محققین علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے، یہ رات برکت والی ہے، اور اس رات کی فضیلت 70 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس رات کے اندر جاگ کر کے عبادت کرنا دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہاں، لیکن اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، اس میں کیا عبادت کریں اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ آپ نوافل پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، تنہائی میں کرو، اکیلے بیٹھ کر کے کرو، اجتماعی طور پر عبادت ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے فرمایا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کسان جب زمین میں ہل چلاتا ہے تو اس پر کتنی محنت کرتا ہے، اس زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کے اوپر پیسے لگاتا ہے، پھر اس میں پانی لگاتا ہے، پھر اس میں سال بھر کا سنبھالا ہوا بیج لا کر کے اس میں بوتا ہے، دنیا بھر کے آر کبار کھاد اس میں لا کر کے ڈالتا ہے، تو وہ بغیر کسی مقصد کے کرتا ہے؟ نہیں کرتا، بلکہ اس سے اس کا ایک عظیم مقصد ہوتا ہے کہ میں جو ایک دانہ ڈال رہا ہوں اس سے سینکڑوں دانے مجھے ملیں گے۔ تو جو انسان، اس کا بھی کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک نے
انسان کو پیدا فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے بہترین شکل و صورت کے اندر انسان کو ڈالا ہے۔ اور دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، آپ نظر دوڑا کر کے دیکھ لیں، کسی کی کسی سے شکل بہت کم ملتی ہے، سب الگ الگ شکلوں میں بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، کھاؤ پیو اور گھومتے رہو، کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں نے ایک مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ انسان اور جنات میری عبادت کرے، اس کی تمام ضروریات کو میں پورا کروں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، انسان بھی کرتا ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں عبادت کروا رہے ہیں، ہمیں عبادت کا حکم دے رہے ہیں، تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سورہ اخلاص کے اندر کہا ہے اللہ بے نیاز ہے، ترجمہ یہ کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ الصمد کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے، تو اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عبادت کرنے والی بے شمار مخلوق ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت قیام کے اندر کھڑی، ان کا اور کوئی کام نہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک ایسی جماعت ہے جو ہر وقت رکوع کے اندر رہتی ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک ایسی جماعت ہے جو ہر وقت سجدے میں پڑی اللہ کے سامنے رو رہی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کے زمانے کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، چلتے چلتے ان کے پیر سے جو ہے ٹھوکر لگی اور ایک پتھر جو ہے زمین کے اوپر سے اکھڑا، تو ان کے نیچے سے ایک 2 رنگ کا کیڑا نکلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیٹھ کر کے اور اس کیڑے کو دیکھا، اور ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ کیڑا اس پتھر کے نیچے کیا اس کا مقصد ہے اور اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کیڑے کو بولنے کی طاقت دی، اور اس نے بول کر کے کہا کہ میرے رب نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں، سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں، سینکڑوں مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ہماری عبادت کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے اور بڑی ہی رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ ساری دنیا کو عبادت سے بھر ڈالے، پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ اللہ کی شان بڑی ہے اور بڑی رہے گی، اور پوری دنیا کے لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں اور گناہوں سے اور معصیات سے ساری دنیا کو بھر ڈالیں، پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں، اس کی شان بڑی ہے اور بڑی رہے گی۔ تو ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں عبادت کراتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری خود کی جو زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی، ما بین 70 و 70، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عام طور سے عمریں جو ہے 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ہماری جو 60 اور 70 سال کی زندگی ہے، یہ جب ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کا نام آخرت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا چھوڑنا ہے نا۔ ہمارے آبا و اجداد گئے، کتنے لوگوں کو ہم نے خود کاندھوں پہ اٹھا کر کے اور منو مٹی کے نیچے لے جا کر کے سلایا ہے، آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے، ان کی قبروں پہ گھاس اگ چکا ہے، نہ جانے کیا حال ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اور لے جا کر کے اور زمین کے نیچے سلایا ہے۔ یقین ہے کہ یہ 60 70 سال 80 سال 90 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا تھا، ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے
आगे भाग रहा हूं और एक शेर मेरे पीछे भाग रहा है, इतना तेजी से भाग रहा है कि मैं डर रहा हूं कि अब तो ये मुझे दबोचेगा और पकड़ेगा और चीर फाड़ करके खा जाएगा। डरते डरते भाग रहा हूं और देखा कि सामने एक दरख्त था, तो मैं दौड़ करके और उस दरख्त पे चढ़ गया। शेर से बचाव के लिए दरख्त पर चढ़ गया। तो दरख्त पर चढ़ा तो कुछ सुकून महसूस हुआ कि चलो शेर से बच गया। लेकिन जब दरख्त के ऊपर चढ़ करके और राहत और सुकून नसीब हुआ तो मैंने नीचे देखा तो उस दरख्त के तने को दो चूहे काटे। एक स्याह रंग का चूहा है और एक सफेद रंग का चूहा है, वो दोनों काट रहे हैं और वो तो कटने वाला थोड़ा सा बाकी। तो मैंने देखा ये दरख्त तो गिरने वाला है और शेर तो खड़ा है, वो आएगा खाएगा, अब क्या करना। तो नीचे छलांग लगा करके और भागने का इरादा किया कि आगे और कहीं भागूं। तो नीचे देखा तो एक कुआं है उस दरख्त के नीचे, और उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा सांप है जो अपने मुंह को खोले हुए बैठा है। तो अब और ज्यादा डरने लग गया कि अब क्या करूं। कहते इतने मेरी आंख खुली। तो किसी आलिम से इस ख्वाब की ताबीर पूछी कि मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है। तो उस आलिम ने कहा कि ये तुम्हारा ख्वाब नहीं, यार इंसान का ख्वाब है कि तुम जो भाग रहे हो और तुम्हारे पीछे शेर जो भाग रहा है, ये शेर तुम्हारी मौत है, और उससे बचने के लिए जो तुम जिस दरख्त पर चढ़े हो वो दरख्त तुम्हारी जिंदगी है। और जो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का चूहा, वो सफेद रंग का चूहा दिन की शक्ल है और काले रंग का चूहा रात की शक्ल है, यानी रात और दिन के जरिए तुम्हारी जिंदगी घट रही है। और जो तुमने नीचे कुआं देखा है, उसके जो कुएं के अंदर जो तुमने सांप देखा है, वो कुआं तुम्हारी कब्र है, और वो सांप अगर तुमने नेक या नहीं की तुम्हारे अमाल है। तो उसने रो दिया, कहा ये तो मेरा ख्वाब नहीं, पूरे दुनिया के इंसानों का ख्वाब है। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये जिंदगी तो खत्म होने वाली है और इसके बाद जो आने वाली जिंदगी है वो आखिरत है और हमेशा हमेश की जिंदगी है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। हम इस दुनिया के अंदर इबादत करेंगे और अल्लाह ताला जो हमसे इबादत चाहते हैं वो आखिरत में हमारे काम है। इसलिए अल्लाह ताला हमसे इबादत कराते हैं ताकि वो इबादत आखिरत में हमारे लिए काम आ जाए। तो ये आज की रात जो है इबादत की रात है, इसमें इंसान को अल्लाह ताला के सामने खूब इबादत करना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत करे, नवाफिल पढ़े, जिक्र और अज़कार करे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। अभी तालिब इल्म हदीस सुना रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब के अंदर एक कबीला था, उस कबीले का नाम कबीला बनु कल्ब था, और वो बकरियां पालते थे और उनकी बकरियां सब बालों वाली होती थी और बहुत ज्यादा बकरियां होती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात के अंदर, शब बारात के अंदर, कबीला बनु कल्ब के बकरियों के बदन पर जितने बाल है उन बालों से भी ज्यादा इंसानों को अल्लाह ताला माफ करते हैं। लेकिन बिस्तरों में सोए हुओं को नहीं, मेले लगा करके और घूमने और फिरने से नहीं, घरों में बैठ करके और हलवे मांडे बनाने से नहीं, तरह तरह की खुराफात और आतिशबाजी में मशगूल होने से नहीं, मस्जिदों में आकर के, मस्जिदों के कोनों में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करने से, नवाफिल पढ़ने से, तिलावत करने से, अल्लाह के सामने माफी मांगने से अल्लाह ताला माफ करेगा। और इस रात के बारे में यह भी आता है कि इस रात के शुरू ही में अल्लाह के ताला की तरफ से एक मुनादी ऐलान करता है। मुनादी कहते हैं आवाज देने वाले को, वो आवाज देता है हल मिन मुस्तगफिरिन फास्तगफिरु लहु, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम में से कोई मगफिरत का तलबगार, अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, कि मैं उसको माफ करूं और उसके गुनाहों को माफ करूं। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 3 काम करो, मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी लेता हूं, जमानत लेता हूं कि तुम जन्नत में जाओगे। पहला काम, खाना खिलाओ लोगों को, अतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ। जिसको हम खाना खिलाएंगे उसके बदन के अंदर ताकत और कुव्वत आएगी। जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होकर के इबादत करेगा तो अल्लाह पाक हमारे नामाए अमाल के अंदर भी सवाब देखेगा।
اور دوسرا کام افشو السلام، سلام کو عام کرو. مسلمان ایمان والا جو بھی آپ سے ملے، آپ تو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، السلام علیکم، اس سے سلام کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 10. ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 20. تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا 30. یعنی پہلے سلام کیا السلام علیکم، 10 نیکیاں اس کو ملی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں ملی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مل گئی. اور تیسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہو، خواب خرگوش میں سو رہے ہو، میٹھی نیند کے کھراٹے لے رہے ہو، کالی کلوٹی رات کے بادل چھا گئے ہو، اس وقت اٹھ کر کے اور مصلی بچھا کر کے وضو کر کے 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ کر کے اور گرم گرم آنسو اللہ کے سامنے ٹپکاؤ. فرمایا کہ جو یہ 3 کام کرے گا، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے. حدیث پاک میں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ ان 2 قطروں کے برابر تیسرا کوئی قطرہ پسند نہیں. ایک تو وہ قطرہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے میدان کارزار میں جاتا ہے اور حق کے خاطر اپنی گردن کٹواتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور دوسرا قطرہ فرمائے ایک گنہگار انسان جب ساری دنیا کے لوگ سوتے ہیں، کالی کلوٹی رات کے بادل چھاتے ہیں، اس وقت اپنے رب کے سامنے آ کر اللہ کے سامنے روتا ہے اور گناہوں پر پچھتاتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی آنکھ سے گرنے والا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ جب آسمان روتا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو کر لہلہا اٹھتی ہے، اور انسان جب رات کو اٹھ کر کے مصلی پہ روتا ہے، اللہ کی رحمت بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے اور اس کے سارے مسائل وہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے اور اس کی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ مہمانوں کو خوب کھانا کھلایا کرتے تھے، پیسے نہیں تھے تو قرضہ لے لیا کرتے تھے، قرضہ لے کے کھانا کھلایا کرتے تھے. اس طرح ان کے بہت سے قرضدار ہو گئے، ان سے قرضہ مانگنے والے ہو گئے. اب ان کا آخری وقت ہے اور وہ جو ہے مصلی پہ بیٹھے ہیں، ضعیف ہیں، اور قرضہ مانگنے والے آ گئے کہ بھی ہمارا قرضہ دو. اب وہ اللہ تعالیٰ سے مصلی پہ بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں اور ان سے کہا یہاں بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک بچہ آیا، ریوڑی بیچنے والا، کہا ریوڑی لے لو ریوڑی، اس طرح کی صدا اس بچے نے لگائی. تو اس بزرگ نے کہا ادھر آ بیٹے. آیا تو کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ریوڑی دے، ان میں تقسیم کر دے. تو اس بچے نے تقسیم کر دی اور کہا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں. وہ بچہ رونے لگا، کہا میری اماں میری پٹائی کرے گی، مجھے ابھی بولے گی کہ تو ریوڑی کہاں گھما کے آ گیا ہے، پیسے لائے ہی نہیں ہے. تو آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ریوڑی جو ہے ان میں تقسیم کر دو. وہ بچہ جو ایک دم زار و قطار رو رہا ہے اور اتنا عجیب و غریب انداز میں رو رہا ہے
اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا پسند آیا، ادھر وہ بچہ رو رہا ہے اور ادھر سے ایک شخص جو ہے روپیوں کی تھیلی بھر کے لائے اور اس بزرگ کو دیا کہ یہ کسی نے ہدیہ بھیجی، تو کہا کہ یہ قرض کھا بیٹے ان کو دے دو کہ اپنا اپنا حصہ لے لو، اور اس بچے سے کہا بیٹے تم بھی اپنے پیسے لے لو۔ تو ان میں سے قرض کھاؤں میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، لو لگا رہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے میرے دل پہ یہ بات ڈال رہے تھے کہ میرے خزانے میں تو کمی نہیں ہے لیکن تمہارے یہاں کوئی رونے والا نہیں ہے، اس لیے تم کو مل نہیں رہا ہے۔ جب یہ بچہ رونے والا آیا اور اس نے اللہ کے سامنے صحیح معنی میں رونا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قرضے کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما دی اور اس طرح جو ہے ہمارا بھی کام بن گیا۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ رات اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی ہے، آنسو بہانا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رونا چاہیے اور آنسو بہانا چاہیے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا آتا ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو تمام نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اپنے دربار سے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے پیچھے اور دائیں اور بائیں جانب سے آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا ہے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں۔ ایک تو اس نے اوپر کی سمت کا ذکر نہیں کیا اور ایک نیچے کی سمت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میرا بندہ جب میرے سامنے آئے گا اور ہاتھ اٹھائے گا اوپر اور روئے گا تو اوپر سے شیطان حملہ نہیں کر سکتا ہے، ہاتھ اوپر اٹھا کے نیچے نہیں کرے گا اس سے پہلے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور شیطان نے نیچے کی سمت کا بھی تذکرہ نہیں کیا ہے، میرا بندہ جب رو کر کے سجدے میں گرے گا اور گرم گرم آنسو ٹپکائے گا تو سجدے سے سر اٹھائے گا نہیں، اس سے پہلے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر، کیا ہے تم میں سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اور دوسری یہ ندا لگاتا ہے، حل من مبتلا فی مصیبت فوعافی، کہ تم میں سے کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، آج جو میرے سامنے اٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی پریشانی اور اپنے دکھ اور اپنے غم اور اپنے کرب کا اظہار میرے سامنے کرے تو میں اس کو عافیت سے بدل دوں، اس کے دکھ کو ہٹا دوں، اس سے ختم کر دوں، اس کی پریشانی کو اس سے دور کر دوں۔ دنیا کے میرے بزرگوں اور بھائیوں، پریشانیوں کی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے کے اندر تو تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آتی ہی، اور ویسے کتابوں کے اندر لکھا ہوا آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پتلے کو بنایا تو 39 دن تک اس کے اوپر پریشانیوں کی برسات برسے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 دنوں تک پریشانیوں کی اور مصیبتوں کی برسات برسے اور ایک دن خوشی کی برسات برسے۔ یہ ایمان والے کے لیے اشارہ ہے کہ دنیا میں غم اور پریشانیاں زیادہ آئے گی، مصیبتیں زیادہ آئے گی ایمان والوں کے لیے، اور خوشیاں وہ کم دیکھے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ پاک ہر پریشانی اور مصیبت سے اس کو آسانی سے نکال دے گا، اور عام طور سے اللہ پاک اس کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچائیں گے جو شریعت اور سنت کے مطابق چلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت ایسے ہے جیسے برسات کا پانی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برسات کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ انسان چند دن پانی نہ پیے تو پھر اس کی بری حالت ہو جاتی ہے، پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ چاہے کوئی بھی چیز
میٹھی شربت پی لے، کچھ دوسری چیز پی لے، لیکن پانی کی جگہ پانی کام دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر چاہے کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لے، کتنی ہی بڑی دھن دولت کے انبار اور ڈھیر جمع کر لے، لیکن اس کی